نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرؤوا ما تيسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگان، گزشتہ ہفتہ مختلف قرأتوں کے اعتبار سے کچھ باتیں سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آج جو قرآن ہمارے سامنے ہے اور جس قرآن کو ہم ایک قرأت پہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قرأتوں سے اس قرآن کو پڑھا گیا، جیسا کہ حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ یہ قرآن 7 لغت پہ نازل کیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اجازت دی کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس میں سے جو آسان ہے اسے پڑھو۔ بعض باتیں سامنے آئی تھی اس کے تعلق سے کہ اس حدیث میں جو بات ذکر کی گئی کہ قرآن 7 لغتوں پہ نازل کیا گیا، اس سے 7 ہی مراد ہے یا اس لفظ کو کثرت کے لیے استعمال کیا گیا؟ عربی لغت میں لفظ 7، 70، 700 یہ الفاظ کثرت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 7 70 بولے تو 7، 70 بولے تو 70 اور 700 بولے تو 700۔ کلام عرب میں، لغت میں، احادیث شریفہ میں، بلکہ قرآن میں بھی کبھی بعض مقامات میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ ان عددوں پہ دلالت کرنے والے، 7 پہ دلالت کرنے والا لفظ، 70 پہ دلالت کرنے والا لفظ اور 700 پہ دلالت کرنے والا لفظ، یہ لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے کثرت مراد لی گئی، بہت زیادہ کو بتانے کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ انبتت 7 سنابل قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے ایسے ہے جیسے کسی دانے کو زمین میں ڈالا جائے تو اسے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ 7 کی مقدار متعین نہیں، زیادہ بھی نکل سکتی نا، 7 بالیاں نکلنا کیا، اس سے زیادہ بھی کیا ہو سکتی ہے، نکل سکتی ہے۔ تو ویسے اللہ کے راستے میں جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، کثرت کو بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ حدیث میں بھی اس طرح ایک لفظ آیا کہ الایمان بضع و 70 شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، جن میں سب سے اعلیٰ حصہ ایمان کا، اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ تو ایمان کے مختلف شعبے ہیں۔ 70 کا لفظ یہاں متعین کرنے کے لیے نہیں کہ بھائی ایمان کے اتنے ہی شعبے ہیں، اتنے ہی حصے ہیں، اس سے زائد نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کثرت کو بتانے کے لیے کہ ایمان کے بہت سے حصے، بہت سے شعبے ہیں ایمان کے،
ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، راستے میں کیا نہیں کرنا، جو چیز پہلے سے تکلیف دینے والی ہے اس کو وہاں سے ہٹا دینا، اس کا حکم دیا گیا۔ اور ایمان کا ایک شعبہ بتایا گیا، ہم خود گندگی کو راستے میں ڈالنا نہیں۔ قربانی کا موسم چل رہا نا، قربانی کر دیتے ہیں اور اس کی جو گندگی رہتی ہے وہ چڑی رہتی ہے اور غلاظت رہتی ہے نا، تو اس کو راستے میں ڈال دیتے ہیں، اسے جو کوئی میونسپلٹی کے لوگ آئیں گے اٹھا لیں گے، لیکن اس سے دوسروں کو تکلیف، کوئی چیز تکلیف دہ کوئی چیز ہے تو اس کو ہٹانے کا حکم دیا گیا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ سمجھ اس سے تو بدرجہ اولا اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ہم اپنی جانب سے کسی کو کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایمان کا ایک جز ہے، یہ حدیث میں بیان کیا، سمجھ میں آئے؟ تو بہرحال اس حدیث میں 70 کا لفظ آیا ہے، اور 70 کا جو ہے شرح حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہاں کثرت مراد ہے، 70 متعین مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ یہ جو الفاظ ہیں 7، 70 اور 700 کے جو الفاظ ہیں یہ زیادتی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اب جو حدیث ہمیں ابتداءً ہم نے جو حدیث سنی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، کہ قرآن کو 7 حروف پر، 7 لغت پہ نازل کیا گیا، یہ 7 کے اندر داخل ہے یا 7 سے زائد، بہت سی لغتیں، متعین طور پر نہیں بلکہ بہت سی لغتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ بہت بے شمار لغتوں پہ داخل کیا گیا، یا صرف اس کے 7 ہی لغتیں ہیں؟ اس کے تعلق سے ابن جزری رحمۃ اللہ ہے، جو اس فن قرات کے امام شمار کیے جاتے ہیں، محقق عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے میرے سامنے آئی، میں نے اس میں غور و فکر کی، بہت غور کرتا رہا، یہاں تک کہ 30 سال میں اس حدیث کے تعلق سے غور کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے یہ بات واضح ہوئی، مجھے شرح صدر ہوا، اس بات کا یقین ہوا کہ حدیث میں جو 7 کا لفظ ذکر کیا گیا اس سے 7 ہی مراد ہے، 10 اس کی فرع، قراتیں جو ہے وہ 7 بھی ہے، 10 بھی ہے، لیکن یہ 10 جو ہے وہ 7 سے نکلی ہوئی بعض اختلاف، بعض حروف کا، اعراب کا جو اختلاف آ جاتا ہے اس اعتبار سے تبدیل ہو جاتے ہیں، ورنہ قرات 7 ہی ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ابن جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لا زلت استشکل هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں مجھے شک رہا، غور کرتا رہا میں، وافکر فی، میں نے اس میں بہت غور کیا، وامعن النظر، اور میں نے گہری نظر اس پہ ڈالی، غور کرتا رہا، من نیف و30 سنۃ، 30 سے زائد سال تک اس حدیث کے تعلق سے میں سوچتا رہا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ نے یہ بات میرے لیے کھول دی، بما یمکن ان یکون ثوابا انشاءاللہ، جو انشاءاللہ درست ہو سکتی ہے، وذالک، اور وہ بات یہ ہے کہ انی تتبعت القراءۃ صحیحها وشاذها وضعیفها ومنکرها، تمام قراتوں کو میں نے غور و فکر کیا، تتبع و تلاش کیا، صحیح کو دیکھا، شاذ کو دیکھا، ضعیف کو دیکھا، منکر کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ يَرْجِعُ اخْتِلَافُهَا إِلَى 7 أَوْجُهٍ مِّنَ الْاخْتِلَاف، تو تمام اختلاف 7 ہی کی طرف لوٹتے ہیں، لا يخرج عنها، اس 7 سے آگے نہیں بڑھتے، اتنے اختلاف ہیں کیا نہیں ہوتے ہو، 7 سے آگے 7 قراتی ہے، اس میں اس کے اور چند شاخیں نکل گئیں تو وہ 10 ہو گئیں، ورنہ اصل اختلاف جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں رہا، جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو قراتیں رہی، یہ کتنی قراتیں رہی؟ 7 قراتیں رہی۔ اس سے پہلے بھی بات بتائی گئی کہ اس کو نقل کرنے والے جو ہیں یہ 5 صحابہ ہیں، اور ہر ایک کے 2 تلامذہ، 10 ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے 2 تلامذہ، تو 20 قراتیں ہیں، اور 20 قراتوں میں سے بعض جو ہیں وہ متواتر ہیں اور بعض قراتیں شاذ ہیں۔ متواتر کسے کہتے ہیں، شاذ کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اس طرح جو ہے اختلاف رہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں،
قرآن پڑھنے یعنی قرات میں، جیسے بتایا کہ مالکی اور ملکی، مالک بھی پڑھا گیا اور ملکی بھی پڑھا گیا۔ یہ اختلاف نبی علیہ السلام کے دور میں پورے امن کے ساتھ، صحابہ کرام کے دور میں پورے امن کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کا زمانہ ہے، کوئی بھی شبہ پیش آ جائے، اختلاف ہو جائے، نبی علیہ السلام سے حل فرما لیتے ہیں، دور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے خلیفہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرے خلیفہ، ان کے دور میں اسلام کی سرحدیں پھیلنا شروع، اسلام باہر ممالک میں جانا شروع ہوا، عرب سے نکل کر عجم میں داخل ہے نا۔ اسلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں عرب میں تھا، پھر زمانہ بڑھتا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ جو ہے فتوحات حاصل ہوئی، یہاں تک کہ آدھی دنیا کو مسلمانوں نے فتح کر لیا، بہت زیادہ قبائل اسلام میں داخل ہوئے، ممالک میں پائے جانے والے جو عجمی لوگ ہیں یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو مختلف لوگ جو داخل ہوئے تو یہ جو قراتیں تھیں یہ ان کے لیے اختلاف نقصان دہ ہوئے ہیں، یہ اختلاف ایک شدت اختیار کرنے لگا۔ صحابہ کے دور تک اس میں کوئی حرج نہیں، صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے بڑی تسلی کے ساتھ، اور کچھ شبہ ہوتا نبی علیہ السلام کے پاس جاتے اور نبی اس کو حل فرما دیتے، بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تھے۔ لیکن جو دور آگے بڑھا تو اختلاف جو ہے ایک بڑی شکل اختیار کرنا شروع ہو گیا، مسلمانوں کو اختلاف سے روکا گیا، اتحاد کی تعلیم دی گئی، اتفاق کی تعلیم دی گئی، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں احادیث میں ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپس میں مسلمان کبھی اختلاف نہ کریں، کبھی جھگڑا نہ کریں، اس لیے کہ ان کے جھگڑوں کی وجہ سے، ان کے اختلافات کی وجہ سے، ان کے دشمنیوں کی وجہ سے اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، رحمتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم شب قدر کے تعلق سے جانتے ہیں، نبی علیہ السلام اس کی خبر دینے کے لیے آئے، دو آدمی اختلاف کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کی تعین مجھے بتایا تھا، میں بتانے کے لیے آیا، لیکن ان دو آدمیوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ تعین اٹھا لی گئی، ختم کر دی گئی، ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمی قرآن کی کسی آیت کے معنی و مطلب کو بیان کرتے ہوئے اختلاف کر رہے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کا اختلاف بلند ہونے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی، بڑھنے لگی، شور ہونے لگا، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا چہرہ بہت سرخ تھا، اور سرخی کی منظر کشی کرتے ہوئے صحابہ اکرام فرماتے ہیں جیسے انار کو آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا، انار نچوڑے تو سرخی رہتی نا، لالی رہتی نا، ویسا آپ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ ناراضگی کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے، ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سے ناراض ہوئے، اور آپ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ سرخ ہو گیا، اور فرمانے لگے کہ یہ جو اختلاف ہے تمہارا قرآن کے تعلق سے یا آیتوں کے تعلق سے، تم جان لو کہ تم سے پہلے جو لوگ اہل کتاب جو ہلاک ہوئے اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، آسمانی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، لہذا نبی علیہ السلام نے اختلاف سے منع فرمایا۔ اب یہ جو نبی کا دور جو آگے بڑھا، لوگوں کے درمیان اسلام پھیلنا شروع ہوا اور مختلف قبیلے ممالک کے لوگ داخل ہوئے، صحابہ اکرام سے قراتیں سنتے تو وہ پڑھتے، دوسرے سے سنتے تو وہ دوسرے انداز سے پڑھتے، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرتے اور کہنے لگتے کہ میرا قرآن صحیح ہے، تمہارا قرآن صحیح نہیں، میری قرات صحیح ہے، تمہاری قرات صحیح نہیں، حالانکہ 7 قراتیں بھی صحیح ہیں۔ تو جنگ آرمینیہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک تھے، وہ آئے خلیفۃ المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے خلیفۃ المؤمنین، دیکھیے یہ جو قرآن کا قراتوں کا جو اختلاف ہے یہ آگے چل کر بہت زیادہ شدت اختیار کر جائے گا، اس لیے کہ یہاں جنگ میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی حالت اس کے تعلق سے ابتر ہے، بہت خراب، لہذا آپ کو پیش قدمی کیجیے قرآن کے تعلق سے، اس کو ایک قرآن پہ لوگوں کو جمع کر دیجیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو قرآن ہم نے پہلے سنا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن لکھا گیا، جمع کیا، جو قرآن جمع کیا گیا،
اور جو آگے چلتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس یہ قرآن، یہ جمع کیا گیا قرآن موجود تھا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ بھائی اس کی نقلیں لیں، اس کو عام کریں۔ لہذا حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں، ان سے طلب کیا قرآن کو، اور قرآن کو طلب کر کے سرکاری پیمانے پر، سرکاری طریقے پر اس قرآن کی نقلیں، اور اس کے لیے 4 افراد کو، 4 بڑے درجے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ذمہ داری دی کہ آپ حضرات جو ہے اس کام میں شریک ہوں گے۔ زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی، کمیٹی بنا دی گئی، 4 صحابہ اکرام کی کیا کر دی گئی؟ کمیٹی بنا دی گئی کہ آپ حضرات جو ہے اس قرآن کو، جو قرآن جمع ہے نا، اس کی نقلیں لیں گے، سمجھے، اور نقلیں لے کر اس کو عام کیا جائے۔ تو اس میں کرنے کے کیا کام تھے؟ تو ایک تو چند کام، چند امور کو انجام، وہ کمیٹی پہلے 4 افراد کی، پھر آگے چل کر اور صحابہ شریک ہوئے تو 12 افراد اس میں داخل ہو گئے صحابہ اکرام کے، ٹھیک ہے۔ وہ کمیٹی کا کام کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو قرآن جمع کیا گیا تھا اس قرآن کی نقل لینا، اس کو نقل کرنا، ٹھیک ہے، ایک کام۔ اور دوسرا کہ وہ جو قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، یہ سورتوں کی ترتیب پر نہیں تھا۔ ہماری جو سورتیں ہیں نا ترتیب کے ساتھ، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، اس طرح کی جو ترتیب کے ساتھ جو سورتیں ہیں نا، تو اس ترتیب پر وہ قرآن نہیں تھا۔ صحیفے کے طور پر ایک سورہ لکھا گیا تھا، ایک کتاب کی شکل میں، ایک صحیفے کی شکل میں ایک سورے کو جمع کیا گیا تھا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا کیا گیا؟ ترتیب دیا گیا، اس کو ترتیب دیا گیا، سورتوں کی اس کی ترتیب دی گئی، سمجھے، اور اختلاف کو ختم کیا گیا۔ اور اگر کہیں اختلاف، اور تیسری بات ایک اہم بات کیا ہے؟ رسم الخط کو جو اختیار کیا گیا، بڑی دور اندیشی کے ساتھ رسم الخط کو، وہ لکھنے کا جو خط ہوتا ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جسے رسم الخط کہتے ہیں، حروف لکھنے کے جو حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں، جسے رسم الخط کہا جاتا ہے، رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ لکھنے کا انداز ایسے اختیار فرمایا کہ لفظ ایک ہوگا لیکن اس کو 7 قراتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں پہلے بھی بتایا، مالک، ملک، میم لام کاف، میم لام کاف، ویسے لکھا ہوا سورہ فاتحہ میں کیسا ہے؟ میم الف نہیں ہے، کیسا ہے؟ میم لام کاف۔ اب آپ اس کو میم پہ کھڑا زبر لگا کر مالک پڑھ سکتے ہیں، یا میم پہ زبر لگا کر ملک پڑھ سکتے ہیں، حروف نہیں بدلے، حروف نہیں بدلے۔ تو رسم الخط ایسے اختیار کیا گیا کہ جس میں ساری قراتیں سما گئی تھی، ساری قراتیں داخل ہو گئی تھی۔ اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اس طرح کے رسم الخط کو انہوں نے کیا کیا؟ اس رسم الخط سے قرآن کو لکھا۔ اور اگر کہیں اختلاف ہوتا تو قریش کی قرات کو ترجیح دی جاتی اور اس انداز سے قرآن لکھا گیا۔ اور لکھنے کے بعد اس کی 7 نقلیں لی گئی۔ کتنی نقلیں لی گئی؟ 7 نقلیں لی گئی، اور لے کر مکہ، شام، بحرین، یمن، بصرہ، کوفہ، یہ 6 مقامات میں، ملکوں میں ان نقلوں کو بھیجا گیا۔ اور یہ جو دارالخلافہ مدینہ ہے، مدینہ میں ایک نقل رکھی گئی، اور بقیہ 6 ممالک میں کیا کر دی گئی؟ ان نقلوں کو، ان کے جو صحیفے، جو قرآن کے جو نسخے ہیں، وہاں پر بھیج دیا گیا، اور وہاں کے حکمرانوں کو حکم دے دیا گیا کہ بھائی آپ کے ملک میں تمام لوگ اسی قرآن پہ جمع ہو۔ اب اس کے علاوہ جو قرآن جن کے پاس ہے، وہ سارا قرآن اس پائے تخت کو، دارالحکومت کو، دارالخلافہ جو ہے وہاں پر بھیج دیا جائے، مرکز کی طرف بھیج دیا جائے۔ بقیہ جو ہم نے جو بھیجا ہے، آگے اس کی نقلیں لینا ہے، اسی کی نقلیں لیں، اس کے علاوہ اور کوئی نقل آپ نہیں لے سکتے۔ لہذا اس نقل کو
ان کے لیے خاص کیا گیا، تمام لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا، اپنے اپنے انداز سے، اپنی اپنی جو اپنے گھروں میں یا اپنی کتابت یا اپنے بڑوں کی کتابت جو خاندان کے اعتبار سے جو ان کے پاس جو کتابیں تھیں، جو نسخے تھے، وہ سب مرکز کو لایا گیا، منگوایا گیا اور پھر وہاں لا کر اس کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تاکہ ختم ہو جائے اور سب ایک پر متفق ہو جائے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا ہے ایک قرات پر، جامع القرآن۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ جامع القرآن کہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا، اس میں زیر، زبر، پیش وغیرہ یہ جو حرکات ہے، نقطے ہیں، یہ نقطے بھی نہیں تھے، حرکات بھی نہیں تھے۔ سمجھ میں آئے گا، یہ بھی کام بات، نقطے ہم ہے نا دکھائی دیتے ہیں، الحمد، الف لام زبر، الحامیم زبر، ہم، تو زبر، زیر، یہ قرآن میں ہے نا، یہ صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، اور رسم عثمانی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لکھا گیا، اس میں وہ زیر زبر نہیں تھا۔ عرب لوگ اس کے بغیر پڑھ سکتے تھے۔ کس کے بغیر؟ زیر زبر کے بغیر آسانی سے، ان کی زبان ہے، اپنی زبان، اپنی مادری زبان، تو اپنی مادری زبان کو بغیر حرکات کے، سکنات کے وہ پڑھ سکتے تھے، اس پہ قادر تھے، لہذا اس پر زیر زبر نہیں تھا۔ لیکن آگے دور بڑھا، عجمی لوگ بھی، جسے بتایا گیا، عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، جو عربی سے نا آشنا، نہیں جاننے والے، عربی کو نہیں پہچاننے والے۔ اب اعراب کے ساتھ ان کو پڑھنا دشوار ہے، تو اعراب کے بغیر کیسے پڑھیں گے؟ عام طور پر مدرسے میں دیکھتے ہیں طلبا، ہمارے طلبا لکھتے ہوئے عربی لکھتے ہیں، ایسے ہی لکھتے تھے، اعراب نہیں ہوتا، اس لیے کہ عربی جانتے ہیں تو عربی میں ایسے ہی لکھتے تھے بغیر اعراب کے، ویسے بغیر اعراب کے تھا۔ لیکن اب عجم میں داخل ہو گیا اسلام، تو وہ کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا، اعراب کے بغیر پڑھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اب ضرورت ہوئی اعراب کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک اعرابی بولتے دیہاتی، سمجھے، ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اس وقت مدینہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی میں قرآن سے ناواقف ہوں، مجھے اگر کوئی قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو مجھے قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں۔ تو ایک قاری صاحب تیار ہو گئے کہ بھائی ہاں ہم جو ہے آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت قرآن پڑھائی، سورہ برات ان کو پڑھایا، اور اس میں پڑھایا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ قرآن میں کیسے معلوم؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کیا یہ حافظ ہے؟ ویسے نہیں، ورسولہ ضمہ کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی بری ہے، کس سے بری ہے؟ مشرکین سے بری ہے، بیزار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ مشرکین سے بیزار ہے، اور اللہ کے رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے، بری ہے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ یہ رسولہ پڑھے تو یہ معنی آئے گا، رسول ہی پڑھے تو معنی بدل جائے گا۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، اور رسول سے بھی اللہ بیزار ہے، نعوذ باللہ۔ مانا بہت زمین و آسمان کا فرق آ گیا نا، اتنا بھائی، اس لیے بولتے پڑھتے ہوئے ذرا سمجھ کر، تیز فاسٹ بھاگنا، ایکسپریس نہیں ہے قرآن بھائی، ایکسپریس میں گئے جیسا فاسٹ تیزی سے گئے، کیا پڑھتے کیا نہیں پڑھتے قاری کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی، حروف کی ادائیگی ضرور، مخرج کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے، اس میں تجوید کا اختیار رکھا جائے، تجوید کے ساتھ، ہے نا۔ قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا گیا تو پورے اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے پر پڑھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، کوئی مشکل نہیں، مشق کرنے سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ مشق کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ حضرت ہماری عمر بڑی ہو گئی، ہمیں اب یہ عمر میں مشق کر کے اس کے بعد قرآن کو سیکھنا پڑھنا، حضرت یہ تو مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں، بلکہ یہ نبی اور صحابہ کی سنت ہے، بڑی عمر میں قرآن کو سیکھنا، سمجھے؟ بڑی عمر میں قرآن کو سیکھنا کیا ہے جی؟ نبی علیہ السلام پر قرآن کب نازل ہوا؟ 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں کب نازل ہوا نبی علیہ السلام پہ قرآن؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو نبی کو جو قرآن پڑھایا گیا، قرآن کی جو تعلیم دی گئی، اتنی عمر، اللہ معلم اول، اللہ ہی تعلیم دینے والا، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ تو نبی علیہ السلام کو جو قرآن سکھایا گیا،
کس عمر میں؟ 40 سال میں، ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے خلیفہ، نبی علیہ السلام کے بالکل قریب صاحب، بہت بلند مقام، بہت بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے. لیکن وہ قرآن کب سیکھے؟ 10 سال 11 سال 12 سال نہیں، بڑی عمر، وہ بھی اسی طرح تقریباً 40 سال کے قریب سمجھے، یا اس کے آگے پیچھے یہ عمر کی عمر ہے. تو ایسی بڑی عمر میں قرآن کو سیکھنا ایک اعتبار سے کیا ہے جی، سنت بھی ہے، سمجھے. ایک غیر اختیاری ہے، دوسری بات ہے، اختیاری نہیں غیر اختیاری ہے، یہ دوسری بات ہے. لہٰذا ہم پیچھے نہیں رہے، کوئی موقع ملے. آپ کے پاس علماء کی کثرت ہے ماشاءاللہ، حفاظ کی کثرت ہے ماشاءاللہ. قرآن سیکھنے کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سیکھنے کے لیے کیا نہیں ہے، کسی عمر کی ضرورت نہیں، چھوٹا بچہ بھی سیکھ سکتا. اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے نا. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یسرنا، ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو آسان کیا ہے. آسان کا معنی یہی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، بڑا آدمی بھی کیا کر سکتا ہے، اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے. اس اعتبار سے آسان بنایا گیا. تو قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے. ہر ایک میں سے ہر ایک کو کیا کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے، فکر کریں گے انشاءاللہ. اچھا تو کیا ہوا، وہ دیہاتی آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آ کر ان کو قاری صاحب نے پڑھایا اور پیش کے بجائے زیر پڑھا دیا. اور دیہاتی لوگ جو ہے، جو قریے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ صاف دل کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی فتنہ بازی نہیں ہوتی ہے نا، صاف دل کے ہوتے ہیں. ان کا طریقہ کیا ہوگا، قرآن میں جو کہا اللہ نے سچ کیا. قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے 100% اس میں سچ فرمایا، اور ہم اس کے قائل ہیں. وہ کہا کرتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر، کیا کہا کرتے تھے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ سچ فرمایا، اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھی گئی کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا معنی آتا ہے کہ اللہ بری ہے مشرکین سے اور ان کے رسول سے. تو دیہاتی کہنے لگے میں اللہ کو سچا جانتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ بری ہے، کس سے؟ مشرکین سے، اور رسول سے اللہ بری ہے. ایسا کہہ رہے. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دے گئے، ارے یہ تو بہت غلط بات ہے، پکڑو اس کو، ان کو پکڑ لاؤ. ان کو بلایا گیا، بلا کے دریافت کرے، کیا پڑھتے ہو تم قرآن؟ بالکل غلط سلط، معنی تو بالکل عکس ہو گیا، الٹا ہو گیا. کبھی معنی حروف کی وجہ سے ہے نا، یا حرکات کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے، جس سے اگر بڑی غلطی اس طرح معنی بدل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہنے جلی بولتے ہیں اس کو. لہن دو ہوتے ہیں، خفی ایک ہوتا ہے، جلی ایک ہوتا ہے. خفی پہ نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن لہنے جلی جو ہوتی ہے اس پہ کیا ہو جاتی ہے، نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. کیا بھی معلوم ہی نہیں ہونا پیچھے، خالی زیر زبر میں نماز فاسد ہو جائے گی کبھی کبھی. اس طرح معنی بالکل بدل جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی تم نے کیا پڑھا؟ تو کہنے لگا حضرت مجھے تو معلوم نہیں، میں آیا تھا آپ کے شہر اور میں نے طلب کیا کہ کوئی مجھے پڑھانے والا ہے تو مجھے پڑھائے، تو قاری صاحب نے مجھے اس انداز سے پڑھایا تو میں نے اس کو پڑھا. تو کہنے لگے نہیں بھائی یہ قرات نہیں ہے، قرآن کی جو ہے یہ آیت اس انداز سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت اس طریقے پر ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بری ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے. تو فوراً دیہاتی کہنے لگے میں بھی بری ہوں مشرکین سے، جیسے اللہ اس کا رسول بری ہے ویسے میں بھی کیا ہوں. فوراً تصدیق کرنے والے صاف دل کے لوگ ہوتے، فوراً قرآن کی تصدیق کرنے والے، اور کہنے لگے کہ میں بھی جیسے اللہ اس کا رسول بری ہے مشرکین سے، بیزار ہے، ناراض ہے، ویسے میں بھی جو ہے کیا ہوں، بیزار ہوں، بری ہوں مشرکین سے. وہاں تصحیح ہو گئی ان کے. ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچے بھائی اس سے ہی اگر چھوڑیں تو پھر آنے والے جو ہے وہ بہت غلط سلط پڑھنا شروع ہو جائیں گے، لہذا بلاؤ ابو الاسود الدبلی. یہ نبی علیہ السلام کے حیات میں موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں دیکھا. سمجھے، نبی کے زمانے میں تھے ابو الاسود الدبلی، بولے ان کو بلاؤ. وہ بہت ماہر ذہین ہے نا، وہ مفتی ہے اور قاضی بھی رہ چکے تھے. تو ان کو بلا کر حکم دیا گیا، نحو کو لکھنے والے، نحو ایک فن ہے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، گرامر بولتے ہیں، عربی گرامر، انگلش گرامر ہوتا نہیں. ویسے عربی گرامر بہت دقیق، بہت مشکل. انگلش گرامر کوئی سی بھی زبان ہو، اس گرامر اتنی مشکل نہیں ہے
جتنا مشکل عربی گرامر ہے، عربی نحو، اگر آدمی وہ سیکھ لیا، طالب علم وہ سیکھ لیے تو بہت اعلیٰ درجے کے شمار کیے جائے، سمجھے؟ اس کو برابر پڑھنا ہوتا ہے، زیر زبر جو ہے وہ برابر لگانا ہوتا ہے، یہ پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے، کتابیں اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں نحو کی وہ کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس گرامر کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ یہی حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے کہ بھائی ان کو بلا لا، تو ان کو بلایا، ان سے کہا کہ دیکھو حالت یہ ہے، لہٰذا آپ قرآن پہ اعراب لگائیں۔ تو کیا کیا گیا؟ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پہ اعراب لگایا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد، لیکن یہ سرکاری نہج پہ نہیں تھا، سرکاری طریقے پہ نہیں تھا، وہ اعراب لگا کے ان کا قرآن تھا، ان کے پاس تھا۔ اس کے بعد جو زمانہ آگے بڑھا تو عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا حجاج بن یوسف کو، ٹھیک ہے؟ حجاج بن یوسف حاکم وقت ہے، اس کو حکم دیا گیا تو قرآن پہ اعراب لگاؤ، سرکاری طور پہ، ہے نا، سرکاری طور پہ ایک کام جو ہے اس کو کیا جائے، اس کو حکم دیا گیا۔ تو وہ جو ہے حجاج بن یوسف 3 عالموں کو انتخاب کیا، کون تھے؟ یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم، حسن بصری رحمہم اللہ، یہ 3 بڑے درجے کے علماء۔ تو ان علماء کو کام دیا گیا، سپرد کیا گیا، آپ قرآن پر اعراب لگائیں گے۔ اس کے بعد قرآن پہ نقطے لگائے گئے، اعراب لگایا گیا اور سرکاری طور پہ لگا کر قرآن کو عام کیا گیا۔ اور آج ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، جن اعراب کے ساتھ، جن نقطوں کے ساتھ اور جس رسم الخط کے ذریعے جو قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی یہ تاریخ ہے۔ بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ اس طرح جو ہے آگے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم جو ہے ایک ایک ٹاپک پہ ہم جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله۔ وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔